نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں ایک اعظم ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، یہ سب سے اہم اور اعظم ذریعہ ہے. اس محبت کے حصول کے جو ذرائع ہیں کہ کس ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے حصول کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو بھی اختیار کرتا ہے. ایک آدمی کا مقصد پیٹ بھرنا ہے تو خالی تمنا کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے. تو کھانا اس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے. پیاس لگتی ہے، نری تمنا کرنے سے پیاس نہیں بجھا کرتی. پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، پانی اس کی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ہے. آدمی کہیں سفر پر جانا چاہتا ہے تو جب تک وہ سواری پر سوار ہو کر اس مطلوبہ راستے پر نہیں جاتا، منزل پہ نہیں پہنچتا، تو وہ سواری اس کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیک اعمال کی رغبت، اس کے حاصل کرنے کے بھی کچھ ذرائع ہیں. جب تک انسان ان ذرائع کو اختیار نہیں کرتا اس وقت تک اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. دنیا کے معاملے میں تو ہم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی بغیر کسی کوشش کے، بغیر اسباب کے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے، ہم کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے. کوئی شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، چاہے کہ اولاد ہو جائے تو کہیں گے بے وقوف ہے. کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اس کے ذریعے کو اختیار نہیں کرے گا وہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی مال حاصل کرنا چاہے، نہ وہ تجارت کرے، نہ ملازمت کرے، نہ کوئی زراعت، کوئی فن، کوئی ہنر، کچھ بھی نہ کرے، یہی کہیں گے بے وقوف ہے. جب تک اس کے اسباب کو، ذرائع کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو مال کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کے معاملے میں ہمارا معیار تو درست ہے کہ ہم اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آتی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خود بخود کچھ ہو جائے، خود بخود کچھ ہو جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں کہ نماز کی توفیق ہو جائے. تو بھئی کسی کی دعا کرنے سے کسی کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی. اس کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنے کو مجبور کر کے نماز کی طرف آنا پڑتا ہے. اللہ استقامت دے دیتا ہے. لیکن کسی کی دعا سے، کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے کہے جی دعا کرو کہ میں جامع مسجد پہنچ جاؤں، تو کیسے پہنچ جائے گا؟ دعا سے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا. اسے کچھ کرنا پڑے گا، چل کے جانا پڑے گا، صحیح راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، جب وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بغیر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سے کچھ کرنا پڑے گا. یہ نری باتیں بنانے سے، نرے دعوے کرنے سے یہ محبت اسے حاصل نہیں ہوگی. اور اس محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر
کچھ کمزوری ہے، کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، کچھ سستی ہے، کاہلی ہے، لیکن اگر محبت اس کے اندر ہے، وہ محبت اسے مجبور کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور اس کے جو عمل کی کمی کوتاہی ہے وہ محبت سے پوری ہوتی ہے کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کو اٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، تلاوت کرنے لگتا ہے، اپنے معمولات کو نبھانے لگتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ محبت اسے بے چین کرتی ہے، محبت اسے متوجہ کرتی ہے کہ ارے اپنے محبوب کا کوئی ذکر تو کر، اپنے محبوب کو یاد تو کر۔ تو محبت، اسی لیے کہا کہ محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں، محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم ہے، اور محبت ہی زینہ بام محبت ہے، کہ ترقی کا زینہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی محبت ہے، کہ اس محبت کے ذریعے سے جتنی جلدی انسان ترقی کرتا ہے کسی اور ذریعے سے ترقی نہیں کرتا، اس محبت کے راستے سے ترقی کرتا ہے۔ تو اس کے حصول کے اعظم ذرائع میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور وہ حاصل کس طرح سے ہو؟ اس کا پہلا ذریعہ آپ کے اسوہ، آپ کے کمالات کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرے، آپ کے احسانات کو سوچنا کہ امت کے حال پر اور ہم میں سے ہر فرد کے حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، اور ہماری گردنیں آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ کاش کہ ہم محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم محسوس کرنے والے بن جائیں تو واللہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں اپنے نبی کی کوئی خلاف ورزی پائی جائے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو اگر ہم آپ کے احسانات کے بوجھ کو محسوس کر لیں کہ ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں آپ کے احسانات کے بوجھ تلے۔ اللہ وہ فہم عطا فرمائے، وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس بوجھ کو، اس احسان کو محسوس کریں، ہم احسان فراموش نہ بنیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بنے، اور جو اپنے نبی کا فرما بردار ہے وہی اللہ کا فرما بردار بھی ہے۔ تیسرا ذریعہ جس پہ کل بات ہو رہی تھی کہ اس محبت کے حصول کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ ہے کثرت سے اپنے نبی پر درود پاک کا اہتمام کرنا۔ کثرت سے درود پاک کا اہتمام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کی عادت کو قائم کر لیا جائے، اور عادت کو قائم کرنے کا جو ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو اپنے ذمے اس کی کسی مقدار کو مقرر کر لیا جائے کہ میں نے اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ میں نے ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ اگر نہیں ہوتا تو آدھا ہی کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کرنا ہے، اس کی کوئی مقدار ہے، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے؟ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، کتنا استغفار کرنا ہے؟ کوئی مقدار۔ اور مقدار کس لیے؟ کہ جیسے انسان کے کھانے کی مقدار ہے کہ بغیر اس مقدار کے اس کی تسلی تشفی نہیں ہوتی۔ کوئی 2 روٹی کھانے والا، اسے آدھی روٹی دے دو، اس کے اندر بے چینی رہے گی، کیوں کہ جی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، اس کی مطلوبہ مقدار میں اسے غذا نہیں ملی، تو وہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ تو جسم کی غذا، جسمانی غذا، اس میں اگر کوئی کمی ہو جائے انسان متاثر ہونے لگتا ہے کہ 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی ملی، بے چین ہے، پریشان ہے، جی آج پیٹ نہیں بھرا، آج کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آج چائے نہیں ملی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جسمانی غذا، تو جس طرح سے جسمانی غذا سے انسان مانوس ہے، اسی طرح سے اس کی روح کی جو غذا ہے، اس روح کی غذا سے بھی اسے مانوس ہونا چاہیے۔ اور جیسے جسمانی غذا نہ ملے، کم ملے، اس سے یہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی ایک بے چینی، بے کلی اس کے اندر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر روح کو غذا نہ ملے، اسے بے چین اور پریشان ہونا چاہیے کہ میری روح آج جو ہے یہ بے چینی اور بے کلی کا شکار ہے۔
آج ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری روح کے اندر یہ بے چینی بے کلی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ جسمانی غذا نہ ملے تب تو ہوتی ہے، لیکن روح کی غذا اگر نہ ملے تو یہ بے چینی بے کلی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اپنی طبیعتوں کو مانوس نہیں کیا۔ اللہ کے ذکر کی جو رغبت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا جب بھی ٹھیک ہے، کیا تو ٹھیک، نہ کیا تو بھی ٹھیک۔ ارے بھائی کیسے ٹھیک؟ اگر نہ کیا تو ٹھیک کیسے ہے؟ یہ تو بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ اب یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ذمے اس عمل کو لازم کر لینا چاہیے کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے۔ جیسے ایک بچہ اسکول سے آتا ہے، ایک بچہ مکتب سے آتا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، اب اسے اسکول میں ہوم ورک دے دیا جاتا ہے، تو بچے کو پتا ہے کہ میں نے اتنا کام تو کرنا ہے۔ استاد نے اسے قرآن پاک کے 2 صفحے دے دیے کہ کل یہ یاد کر کے آنے ہیں، تو اسے پتا ہے کہ اتنا کام تو میں نے کرنا ہے، کچھ بھی ہے لیکن اس نے اپنا کام کل کر کے جانا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ پیچھے چلا جائے گا، تعلیم میں پیچھے جائے گا، استاد کی نظروں میں گر جائے گا، اسکول میں ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑے گی، اس کی عزت اور احترام بھی متاثر ہو جائے گا، بڑا نکما ہے تو کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس عزت کو، اس نام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہر بچہ اس میں اتنا شعور ہے کہ اپنے کو رسوائی سے بچانا چاہتا ہے، اپنا کام وقت پہ کر کے جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے معاملات کے اندر ہماری کیفیت ہے، کوئی ملازم بھی اگر ہے، اسے آفس کا کوئی کام ملتا ہے، اپنے کام کو کر کے جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ کل اپنے باس کو جا کے میں نے کام دکھانا ہے، اگر نہیں دکھایا تو کیا ہوگا؟ کہے گا بڑا نکما آدمی ہے، یہ تو کام ہی نہیں کرتا۔ تو دنیا کے معاملے کے اندر ہم اس معیار کو برقرار رکھتے ہیں رسوائی سے بچنے کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے، اور نیک نامی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو بھائی ایسے ہی اللہ کے ساتھ بھی تو بندے کا ایک ربط ہے، تعلق ہے نا۔ تو کیا مخلوق کی نظروں میں معزز اور محترم ہو اور اللہ کی نظر میں نہ ہو؟ اللہ کی نظر میں معزز اور محترم کب ہوگا؟ اللہ کی نظر میں جب ہوگا جب اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ کا اطاعت کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والا ہوگا، جب یہ اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہوگا۔ اور جب یہ اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہو جائے گا، اللہ دنیا کی نظر میں بھی اسے معزز اور محترم بنا دے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں معزز اور محترم ہو وہ اللہ کی نظر میں بھی ہو، یہ تو لازم نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہے، اللہ اسے لوگوں کی نظر میں بھی معزز بنا دیتا ہے، قابل احترام بنا دیتا ہے۔ یہ چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی بندے سے پیار کرے اور مخلوق میں اسے رسوا کرا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ سرکار جو ہے اپنے ملازم کی کتنی اس کی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، کہ کوئی ڈپٹی کمشنر کو، کوئی ایس پی کو، پولیس کو کوئی کہہ کے تو دیکھے، سرکار خود مدعی بن جاتی ہے، خود دعوے دار بن جاتی ہے۔ تو جب ایک سرکار اپنی ریاست کے اندر اپنے ملازم کا تحفظ کرتی ہے، تو اللہ جس بندے کو چاہے، اللہ جس بندے سے پیار کرے تو وہ بھی تو سرکاری ہے، اللہ اسے کیسے رسوا کر دے گا؟ کیسے رسوا کر دے گا؟ پھر مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ اپنے ذمے کچھ لازم کرنا چاہیے، اور اس طرح سے لازم کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے وہ معمول کم ہو جائے، ترک ہو جائے، تو طبیعت میں بے چینی ہو۔ آج تلاوت نہیں ہوئی، طبیعت بے چین ہے، پریشان ہے۔ آج ذکر مجھ سے کچھ چھوٹ گیا، کم ہو گیا، طبیعت بے چین ہے، پریشان ہے۔ یہ کیفیت ہو جائے، اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے ذکر سے انسان کو انس پیدا ہو جاتا ہے۔ انس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت اس کی مانوس ہو جاتی ہے، پھر بے چینی، بے قراری لگی رہتی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیفیت تھی، بڑھاپا، پیرانہ سالی، ضعف، کمزوری۔ بس عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ بس لیٹ جاتے تھے، آنکھیں بند کر کے پڑ جاتے تھے، اور جب لوگ رخصت ہو جاتے تھے
اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور اس طرح سے کھڑے رہتے تھے جوانوں سے بڑھ کر جوان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ قوت ہے، وہ توانائی ہے، وہ بشاشت ہے، کوئی طبیعت میں گرانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آج تو لوگ تراویح وہاں پڑھنے جاتے ہیں کہ جہاں جلدی چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہوتی ہوں تاکہ جلدی سے پڑھ کے بھاگ جائیں۔ اور حضور کی اور صحابہ کی نماز کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر اتنا ہی طویل رکوع فرماتے ہیں، اتنے ہی طویل سجدے فرماتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں آل عمران پڑھتے ہیں، پھر اتنا ہی طویل رکوع ہے، اتنا ہی طویل سجدہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ نساء، پھر اتنا ہی طویل رکوع، اتنا ہی طویل سجدہ، پھر اس کے بعد سورۃ الانفال چوتھی سورت ہے۔ تو 4 بڑی بڑی صورتیں آپ تلاوت فرماتے ہیں، اور جتنی دیر قرأت میں لگتی ہے اتنا رکوع، اتنا سجدہ۔ کیا چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے طبیعت مانوس ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے چاہتے ہیں جلدی سے بھاگ جائیں مسجد سے، جلدی سے نکل کے چلے جائیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، اللہ کے گھر سے طبیعت مانوس نہیں ہے۔ اس گھر میں دل لگتا نہیں ہے۔ میں کیوں نہیں لگتا؟ باہر تو دل لگتا ہے، اندر کیوں نہیں لگتا؟ یہاں دل لگنا چاہیے نا۔ دل لگنے کی جگہ تو یہ ہے کہ یہاں دل لگا ہوا ہونا چاہیے۔ ارے باہر دل لگا کے کیا کرنا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رات میں عشاء کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کرتی ہیں نماز میں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، نماز تلاوت کرتے 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 فجر، جب فجر کی اذان کانوں میں پڑتی ہے تو نماز کا سلام پھیرتی ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ سے شکوہ کرتی ہیں کہ یا اللہ ابھی تو میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، رات بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ سے شکوہ کس بات کا ہے؟ رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی اور رات ختم ہو گئی، یا اللہ اتنی چھوٹی رات ہو گئی۔ یعنی وہی بات کہ محبوب سے باتیں کرتے کرتے رات کا پتہ نہ چلا۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ انسان محبوب کے ساتھ جب مشغول ہوتا ہے اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ تو ایک تو دنیا کی محبت میں انسان اپنے کو کھپا دے، اور ایک اللہ کی محبت میں اپنے کو کھپا دے۔ جس نے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کر لیا، اس دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دے دی، پھر اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے، پھر کسی اور کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا، پھر دل اپنے اللہ کے ساتھ اس کا لگتا ہے۔ تو درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعظم ذریعہ ہے، اعظم۔ اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ آسان تو بہت ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل کیوں ہے کہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ہم سے پابندی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش میں آتے ہیں تو بہت سا پڑھ لیتے ہیں، اور جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو سب چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں جوش کی ضرورت نہیں بلکہ ہوش کی ضرورت ہے، کہ جب آدمی صحیح ہوش و حواس کے اندر کام کرتا ہے تو پھر وہ کاموں کو صحیح انجام دیتا ہے۔ جوش میں تو کام بگڑ بھی جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہوش کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اسے ایسی ہی پابندی کرنی ہے جیسے وہ کھانے کی پابندی کرتا ہے، چائے کی کرتا ہے، ناشتے کی کرتا ہے، اسے درود پاک کی بھی کرنی ہے، اسے تلاوت کی بھی کرنی ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ نہیں کر سکتا تو آسان سی بات ہے بھائی، 10 مرتبہ روز پڑھ لیا کرے۔ 10 مرتبہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ استغفار کر لے، چاہے ربع پارہ تلاوت کر لے، لیکن ہونی چاہیے پابندی کے ساتھ، روزانہ، یومیہ۔ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی غذا روز کھاتا ہے، یہ نہیں آج کھا لی پھر 1 ہفتے کے بعد کھائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب جسم کو روز غذا کی ضرورت ہے تو روح کو اس سے زیادہ روز غذا کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جسم کو روح لے کر چل رہی ہے، جسم روح کو لے کے نہیں چل رہا۔ یہ جسم کیا ہے؟ جسم ایک سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سواری سے زیادہ سوار اہم ہوا کرتا ہے۔
سواری سے زیادہ سوار اہم ہوا کرتا ہے۔ جتنی گاڑیاں بناتے ہیں اس گاڑی میں سواری کی حفاظت کے لیے کتنی چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو تو سواری بچ جائے، سواری محفوظ ہو جائے۔ تو یہ جسم جو ہے یہ سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے، تو سواری کا خیال کیا جائے اور سوار کا خیال نہ کیا جائے، اس سوار کو جو ہے بھوکوں مار دیا جائے، اسے کمزور کر دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوگی، فسق و فجور کے ساتھ ہوگی، کیونکہ سواری کمزور ہو گئی نا، روح کے اندر طاقت ہی نہیں مقابلہ کرنے کی۔ اس کے اندر تو طاقت جب آتی کہ جب اس کو اس کی غذا دی جاتی، اور درود پاک ایسی غذا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کے دربار میں قبول ہے، مقبول ہے۔ اور میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ درود پاک اللہ کے دربار میں مقبول، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو تو قبول فرما لے اور پڑھنے والے کو رد فرما دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ درود پاک کو قبول کرتا ہے پھر اس کا پڑھنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور وہ مقبول بارگاہ بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، دعا کے جو آداب ہیں، کیا آپ نے ان آداب کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ آپ کسی جج کو درخواست دیتے ہیں، کسی ڈپٹی کمشنر کو، کسی اور افسر کو درخواست اگر دیتے ہیں تو اس کا جو ایک فارمیٹ ہے، ایک طریقہ ہے، اس فارمیٹ اور طریقے کے مطابق آپ درخواست لکھتے ہیں۔ اگر آپ الٹی سیدھی درخواست لکھ کے لے جائیں کہ اب جاؤ میاں درخواست صحیح لکھ کے لاؤ، درخواست تو لے کر آئے، تمہیں درخواست لکھنا نہیں آتی، تو آدمی کیا کرتا ہے، کسی ایسے جاننے والے کے پاس جاتا ہے جو درخواست لکھنا جانتا ہو، جو مضمون نگاری کر سکتا ہو، پیسے بھی دیتا ہے تاکہ صحیح درخواست لکھی جائے۔ تو جب دنیا کے حاکم کے سامنے درخواست صحیح مضمون کے ساتھ لی جاتی ہے، طریقے کے ساتھ لی جاتی ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، تو وہاں جیسے چاہے بس درخواست دے دو؟ نہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ اور ہم ایسے کوئی تہی دامن نہیں ہے کہ ہمیں آداب نہ بتلائے گئے ہوں، ہمیں آداب سکھلائے گئے، بتایا گیا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب آپ پر درود پڑھا جاتا ہے تو یہ دعائیں آسمان پر جاتی ہیں، اور اگر درود نہ پڑھا جائے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، یعنی درجہ قبولیت تک وہ نہیں پہنچتی۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ دعا ہماری کیا ہے، بس ہاتھ اٹھائے، چند رٹے رٹائے کلمات کہے، ہاتھ پھیرے اور اٹھ کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں کیا مانگا، کس سے مانگا، کیا مانگنا چاہیے تھا، کیا ضرورت، کیا حاجت۔ لگ لپٹ کے مانگنا چاہیے، آداب کے ساتھ مانگنا چاہیے، پھر اس کی قبولیت کا مشاہدہ اللہ کھلی آنکھوں کراتا ہے کہ بندہ مانگتا جاتا ہے اور ملتا جاتا ہے، حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے والا تو بنے نا، اللہ کے ساتھ لو تو لگائے، پھر دیکھیں کیسے حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ تو درود شریف پر بات چل رہی ہے کہ اپنے معمولات زندگی کے اندر ہمیں درود کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى
إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی یا اللہ رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. کثرت ذکر کثرت درود کا یا اللہ ہمیں عادی بنا. کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنا. اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے یا اللہ اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. اے اللہ ہر آزمائش سے امتحان سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ساری انسانیت کو یا اللہ امن عافیت اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما. وباؤں کو دور فرما. وباؤں سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. اولاد کا محتاج نہ بنا. فساق فجار کا دست نگر نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا. اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا. محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ڈاکٹروں کا تختہ مشق نہ بنانا. اسپتالوں کا تختہ مشق نہ بنانا. اے اللہ عزت آبرو کے ساتھ رکھنا. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما. ہر قسم کی بد امنی بے چینی بے سکونی کو یا اللہ دور فرما. ہر قسم کی دہشت گردی سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. اے اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما. یا اللہ سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما. سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما. اے اللہ تو ہی قادر مطلق ہے. تجھی سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ تو سب کی ضروریات کو پورا فرما. مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ تو ہی سب کا حافظ و محافظ ہو جا. تو ہی سب کا کفیل ہو جا. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں
سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی برکت اور فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔